الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قتلوا في سبيل الله لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت شفیع امت جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہیں، یتیموں کے چارہ گر ہیں، اس نبی برحق کے مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پیش کریں، عقیدت و محبت میں جھوم کر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں. یہ مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، احترام اور بزرگی والا ہے، ادب والا ہے. اس لیے ہمیں اس مہینے کی اور دیگر حرمت والے مہینے کی تعظیم کا حکم دیا گیا، اور بطور خاص حکم دیا گیا کہ ان ایام میں، ان مہینوں میں بطور خاص گناہوں سے بچا جائے اور اچھے اعمال کیے جائیں. اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور گناہ سے باز آنے کا حکم دیا چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، پیدا کیا، اس دن سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. 12 میں سے 4 اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے متعین فرما دیے، اور ان حرمت والے مہینوں کا احترام کی ہمیں ترغیب دی گئی، تعلیم دی گئی. ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا ادب، اس کا احترام، اس کی بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، اور اچھا کام کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے. بڑی فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی، اور قرآن پاک میں بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ والفجر سے مراد ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. بعض نے کہا کہ عاشورے کی 10ویں تاریخ ہے. والفجر سے مراد سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر. تو بعض مفسرین نے، محدثین نے جو گفتگو فرمائی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ والفجر میں فجر سے مراد یوم عاشورہ ہے یا محرم کا پہلا دن ہے. بہرحال مفسرین اس بات کی فضیلت اس محرم الحرام کے پہلی تاریخ یا اس ماہ محرم کی تاریخ کو قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فضیلتوں کو سننے کے بعد، سماعت کرنے کے بعد محروم نہ رہیں، بلکہ جو موقع ملے، جیسے جیسے موقع ملے، بلکہ موقع نکال لیا کریں اور اس میں خوب اچھے کام کیا کریں.
یہ 10 دن ہمارے لیے بطور خاص قابل احترام ہے، اور اس میں بھی 10واں دن اور زیادہ قابل احترام ہے ہمارے لیے۔ روئے زمین پر بے شمار انقلاب ماہ رمضان، ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار بندوں پر مختلف طریقے سے انعامات کی بارش عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اس روز مرض سے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یعنی عاشورے کے روز 10ویں تاریخ کو محرم الحرام کے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا، اور طوفان نوح جو ہے اسی روز ختم ہوا تھا۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو بے شمار چیزیں روئے زمین پر واقع ہوئی عاشورہ محرم کو، اس لیے بھی یہ عاشورہ محرم ہمارے لیے بڑا قیمتی دن ہے، باعث فخر ہے، تقدس معاد ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اس کی اپنی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ تمام تاریخوں پر بھاری ہے، تمام تاریخوں پر بھاری ہے۔ اپنی فضیلت، عاشورے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن عاشورے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس پر بھی جو فضیلت اور جن واقعات، جن فضائل و کمالات کے ذریعے سے ہم عاشورے کو جانتے ہیں، وہ واقع کربلا ہے۔ کربلا میں رونما ہونے والا وہ مقدس واقعہ ہے۔ اس واقعے نے پوری تاریخ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب جب اہل ایمان عاشورے کا ذکر کرتے ہیں، عاشورے کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، تو کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے عاشورے کے دن کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، دیکھا یہودی اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ چونکہ ایسا ہے کہ اس روز یعنی عاشورے کے روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی، ان کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس کی خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، تم سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، لہذا سرکار نے حکم فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور جہاں یہ ایک روزہ رکھتے ہیں وہاں تم 2 روزہ رکھو۔ 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور سالہ آئندہ سال میں رہا، سرکار فرماتے ہیں تو یہود کی مخالفت میں 2 روزے رکھے جائیں گے، اور اللہ کی مشیت تھی، سرکار دوسرے سال وصال فرما گئے۔ سرکار نے حکم فرمایا، جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں جب آدمی روزہ رکھے تو وہ 1 نہیں بلکہ 2 روزے رکھے، 9 اور 10 یا 10 یا 11 کو روزہ رکھے۔ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سالہ گزشتہ کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بلند آواز سے بولیں۔ تو بڑی نیکی کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورے کے روز روزہ رکھیں۔ جب کوئی روزہ فرض نہ تھا تو یہ عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب تک روزے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ماہ رمضان کے، تب عاشورے کا روزہ فرض تھا، اور عاشورے کے روزے رکھے جاتے تھے۔ بڑی فضیلت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد ماہ محرم الحرام کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بطور خاص رکھا کرتے تھے۔ بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھیں۔
اور اس کے علاوہ بڑی فضیلت ہے اس روز کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کے اللہ کی رضا حاصل کریں. اس کے علاوہ صوفیہ بزرگان دین سلف و صالحین ان کا اپنا معمول رہا کہ وہ نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے روز اپنے گھر والوں پر کشادگی اختیار کرے گا، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں اور مزید اضافہ کرے گا، وسعت پیدا کرے گا، اچھا کھلائے گا پلائے گا عاشورے کے روز. تو بزرگان دین اپنے تجربات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سال بھر اس سے رزق میں تنگی نہیں آئے گی. اللہ ایسا فضل فرمائے گا کہ سال بھر رزق میں تنگی نہیں پیدا ہوگی بلکہ وسعت ہی وسعت رہے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سننے کے بعد فضیلتوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھیں. مہینہ بہت اچھا ہے اور بارش کا دن ہے، زیادہ تکلیف کی بات بھی نہیں ہے، بڑی آسانی سے ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ادا کریں، یہود کی مخالفت کریں. ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سالہ گزشتہ کے پچھلے سال کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا. بہت گناہ کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی عطا فرماتا ہے، موقع سے موقع عطا فرماتا رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم موقع کو غنیمت جان کے روزہ رکھیں اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. نماز بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں اور عاشورے کے روز مریض کی عیادت کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں. سب بابرکت چیزیں. اور حرمت والے مہینے میں جتنی نیکی کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں سے مزید اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا اور خوب ثواب عطا فرمائے گا حرمت والے مہینے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ محرم کی تمام تر فضیلتوں کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا باضابطہ اہتمام کریں. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ماہ محرم کے موقع پر آپ کی مسجد میں پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اور بطور خاص عاشورہ محرم میں تو آپ اس کا بھی اہتمام کریں گے. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ لوگ آج الجھنوں کا دور ہے، فتنہ عروج پر ہے، بڑے مشکلات کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ ایمان بچانا بھی مشکل ہے. کتنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کتنے یہ کہتے ہیں کہ بھائی حلال اور حرام کی کرتے رہیں گے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری زبان ہے، بہت ساری باتیں ہیں. لوگ اپنے اپنے طریقے سے کہتے ہیں اگر حلال اور حرام میں امتیاز کرنا، تمیز کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. نعوذ باللہ ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں. فتنے کا دور ہے، صبح فتنہ، شام فتنہ، شام فتنہ، صبح فتنہ. مشکلات کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے رسول کی تعلیمات ہمیں یاد آتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس شخصیات اور ان کی ذات بابرکات کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ، یہ وقار اور یہ صفت اور خصوصیات عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت خاص میں رہ کر صحابہ کرام کی تربیت کی گئی، ان کے دل کو صاف کیا گیا، ان کے دماغ کو صاف کیا گیا اور وہ اچھے بن گئے، نیک بن گئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں رہتے تھے وہ. اس لیے حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملے میں، انہیں اپنی دنیاوی غرض و غایت کے لیے استعمال نہ کرنا اور انہیں گالیاں نہ دینا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. آج بہت سارے لوگ ہیں کم پڑھا لکھا طبقہ، جاہل ہے، کچھ اہل تشریح بھی اس میں ہیں، ہمارے کچھ بولے والے سنی بھی گھس گئے ہیں، ان کو نہیں معلوم کچھ کا کچھ بولے جاتے ہیں صحابہ کی شان میں.
الٹے سیدھے الفاظ 1400 سال پہلے کی گفتگو آج وہ کرتے ہیں، اور جن کا وجود نہیں تھا، جن کو استنجا کا طریقہ نہیں معلوم، وہ صحابہ پر بھونکتے ہیں، صحابہ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، نہ جانے کیسے اول فول جملے صحابہ کی شان میں بکتے ہیں. تو ان کو حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کو دنیاوی غرض و غایت کے لیے استعمال نہ کرنا. اللہ نے ان کے درجات کو بہت بلند کیا ہے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی. بیشتر مقامات پر حدیث پاک میں بھی، قرآن پاک میں بھی صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی گئی، اور ان سے جو خطائیں سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور ان سے جنت کا وعدہ لیا. اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ہم میں ادنا سے ادنا صحابی اور اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی، وہ صحابی جو حضور کے جلوت و خلوت میں رہا کرتے تھے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ صحابی، اور وہ صحابی جن کی ملاقات حضور سے زندگی کے کچھ ایام ہی ہوئی، اس کے بعد کبھی ایسا ملاقات کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. وہ صحابی، ادنا صحابی، اعلیٰ صحابی، تمام صحابیوں کے تعلق سے سرکار فرماتے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہے، تم نے ان صحابی میں سے جس صحابی کی بھی پیروی کر لی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. یہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کے بارے میں ہمیں ایک اور عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ تمام اصحاب رسول اللہ چونکہ اللہ کے رسول کے دوست، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ کے رسول کے دوست ہیں، تو وہ اللہ کے رسول کے جو دوست ہیں، جو صحابی ہیں، وہ تمام کے تمام عادل ہیں، انصاف پسند ہیں. یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہمارا ہونا چاہیے. اگر ہم نے یہ نظریہ اختیار نہ کیا تو نعوذ باللہ ہم رسول اللہ کی تربیت پر اٹیک کرتے ہیں. رسول اللہ جس تزکیت کے لیے آئے تھے، وہ تربیت آپ نے فرمائی تھی، نعوذ باللہ ہم اس پر اٹیک کر رہے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس پر وار کر رہے ہیں. اس لیے اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے. بہت سارے ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھیں، فیس بک پر دیکھیں، اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں. نہ جانے کیسے کیسے لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو الجھا کر رکھ دیتے ہیں. اس لیے ہمارا بیلنس، ہمارے ایمان کا موازنہ، ہمارے ایمان کا جو پل رہا ہے، جو ترازو ہے، وہ بیلنس ہونا چاہیے. نہ صحابہ کے بارے میں ہم اول فول بکیں، نہ صحابی کے بارے میں ہمارا کچھ نظریہ غلط ہو، نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمارا نظریہ غلط ہو. ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں ہماری آنکھوں کے، دونوں ہماری آنکھیں ہیں اور دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم دونوں کو مانتے ہیں، اور جب یہ بیلنسنگ بنی رہے گی تو اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. بلند آواز سے بولیں. سرکار فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا مت کہو. کیوں نہ کہو؟ فوالذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت نے میری جان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ تم میں سے ہر وہ شخص جو احد کے برابر سونا صدقہ کرے، احد کے برابر سونا خرچہ کرے، صدقہ کرے راہ خدا میں. احد، جبل احد آپ نے دیکھا بہت بڑا پہاڑ ہے. جبل احد، کوئی ہوگا ایسا جو خرچہ کرے، صدقہ کرے راہ خدا میں؟ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے راہ خدا میں. تم میں سے کوئی شخص، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر رہا ہے، لیکن ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، لیکن صحابہ کے ایک مٹھی، صحابہ کے ایک مٹھی بھر صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ ایک مٹھی صدقہ کریں، دیگر اور اہل ایمان پوری دولت لوٹا دیں، لیکن صحابہ کے ایک مٹھی کے برابر ان کا صدقہ نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کا آدھا ہو سکتا. ولا نصیفہ، سرکار فرماتے کہ نہ اس کا آدھا ہو سکتا ہے. تو جس کا صدقہ آدھا نہیں ہو سکتا، صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کی عبادتیں کیسے صحابہ کے برابر ہوں گی؟ اس کا ایمان کیسے صحابہ کے برابر ہوگا؟
تو یہ اللہ کے رسول کی تربیت، ان کی روحانی فیض کا معاملہ ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں ہوتے تھے. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ خیر الناس، بہتر لوگ کون ہیں؟ ہم اور آپ نہیں، ہم سے بہتر گزر چکے جو حضور کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. سرکار فرماتے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی زمانہ اور تلاش کرنا چاہے کہ بہتر کون سا ہے تو جو صحابہ کے زمانے سے قریب ہے وہ زمانہ، جو صحابہ کے زمانے سے قریب ہے وہ زمانہ. ہم تو صحابہ کے زمانے سے بھی بہت دور ہیں، فتنوں کے دور میں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کے دور میں تھے. بہت اچھا دور تھا، سنہرا دور تھا، بہت اچھا دور تھا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں رہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں میرے اصحاب رہتے ہیں، اور اگر اور تلاش کرنا ہو تو دوسرا زمانہ کون سا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر ثم الذین یلونہم، پھر اس زمانے سے قریب جو زمانہ ہے اس زمانے کے لوگ، یعنی تابعین کا زمانہ. تو یہ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر اس زمانے سے لگ کر جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں. یہ سرکار فرماتے ہیں. آج تو فتنوں کا دور ہے. کتنا سال ہو گیا؟ کم سے کم 1400، جب سمجھ لو 1450 سال کا عرصہ گزر گیا. ہم کتنے دور ہیں حضور کے زمانے سے، لیکن عشق کے ذریعے سے ہم جڑے ہوئے، کلمے کے ذریعے سے ہم جڑے ہوئے، ہم اپنے نبی کی یاد میں مہو رہتے ہیں، اور یہی عشق ہمارے لیے انشاءاللہ کل ذریعہ نجات بن جائے گی. اسی کے ذریعے سے جڑے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں صحابہ کے درمیان میں ذکر کر رہے تھے، اور سرکار نے فرمایا کہ میں مسرور ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو میرے بھائی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پایا نہیں، جنہوں نے میرا زمانہ پایا نہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اگر مجھے دیکھ لے تو اپنی جان، مال، عزت، تمام چیزیں مجھ پر قربان کر دیں. بلند آواز سے بولیں. دیکھا نہیں، لیکن حال، جذبے کا حال یہ ہے، عشق کا حال یہ ہے کہ اگر سرکار کا نام آ جائے تو جان، مال، عزت، آبرو، تمام چیزیں سرکار کے قدموں میں نشاور کر دیں. سرکار نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم بھی تو برادر نسبتی ہیں، ہم آپ اخوت الایمان ہی، مسلمان بھائی ہیں ہم آپ رشتے میں تو نہیں، مگر اسلام نے جس رشتے سے ہمیں جوڑا ہے وہ تو. سرکار نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے دوست ہو، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو اس زمانے میں نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں، اہل محبت ہے، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. سرکار فرماتے ہیں تو ہمارے عشق کا حال یہ ہے کہ سرکار ہمارے عشق پر سرکار فخر فرماتے ہیں کہ ایسا عشق ہونا چاہیے. تو اگر ہمارے عشق میں اضافہ ہو جائے گا، ہم حضور کی سنتیں ادا کرنے لگیں گے، نمازیں پڑھنے لگیں گے، تو یقیناً سچے عاشق بن جائیں گے. اور یہی عشق انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر وہ شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے دیگر رشتہ دار، قریش اقربا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اور جس دن اس نے مجھ سے اٹوٹ محبت کرنا شروع کر دیا وہ سچا مومن ہو جائے گا. بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام کی، پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے کہ ہم کسی کی شان نیچا نہیں دکھاتے. کسی کی شان میں تمام کی جو شان ہے ان کی عزت، ان کی شان، ان کی آبرو کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک سے پیش کیا ہے. حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں تو وہی صحابہ کی شان کہ صحابہ کی کیا شان ہے. اب قرآن پاک میں حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں
اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں بساتا ہوں اور تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، کہ اہل بیت سے نفرت نہیں کرے گا وہ شخص یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، یعنی جو شخص اہل بیت سے نفرت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اہل بیت اس قدر حضور کا گھرانہ ہے، حضور کے لوگ ہیں، جو حضور کا گھرانہ ہو اس کا کس طریقے سے ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں اس کا اندازہ خود ہونا چاہیے کہ جس گھر کو سرکار کے گھر سے نسبت ہو جائے، جس در کو سرکار کے در سے نسبت ہو جائے تو اس کی اہمیت اور قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ سرکار حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے برائی کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ انہیں صاف ستھرا کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت صاف ستھرا رہے، پاک صاف رہیں، دنیاوی نجاست سے بھی اور اخروی ان تمام چیزوں سے جس سے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہو گناہوں سے، تاکہ جو ہے یہ اہل بیت لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں، لوگوں کے لیے قدوہ بن جائیں، لوگوں کے رہبر بن جائیں، رہنما بن جائیں۔ اور وہی ہوا کہ صبح قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے ذریعے سے اسلام کی آبیاری فرمائی اور اہل بیت کو اسلام کے لیے نمونہ بنا دیا۔ بات چل رہی ہے ماہ محرم الحرام کی، عاشورے کی فضیلت کی۔ میری گفتگو شاید میں سمیٹ نہ سکوں اور ختم ہو جائے بات، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق عاشورہ محرم کو یعنی عاشورے کی 10 تاریخ کو ہر سال کی طرح ان سال روزے داروں کے لیے افطار کا اہتمام ہوتا ہے آپ کی مسجد میں۔ تو ہر سال آپ ہی روزہ بھی رہتے ہیں، آپ ہی افطار بھی کراتے ہیں۔ افطار کی بھی بڑی فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت جہاں ہے وہیں افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ میں چاہوں گا کہ بڑا عظیم مہینہ ہے، آپ اہل بیت کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، نبی پاک کی محبت میں جتنا ہو سکے دل کھول کر آپ حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے اور صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو میں چاہوں گا ذمہ داروں سے اور جہاں کہیں بھی کوئی آواز سنتا ہو آپ جھولیاں پھیلا لیں تاکہ تیزی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جا سکے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ابھی آپ اس وقت موڈ مزاج میں الحمدللہ تو آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی نظر عنایت ہم پر پڑ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں ہم جینے اور مرنے والے بن جائیں اور ہمارا حشر بھی اہل بیت کے ساتھ ہو۔ تو یقیناً آج کا دن جو ہے رہے گا نہ جانے دیں، جمعہ کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہر کوئی اپنے اپنے وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق افطار میں حصہ لے۔ عاشورے کے دن اور آپ سبھی کو عاشورے کے دن جو ہے آپ کو آنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے، کل امت محمدیہ کے لیے دعا کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ افطار میں شریک ہو کر خود بھی افطار کرنا ہے، دوسروں کو افطار کرانا ہے اور خوب ساری نیکیاں کمانا ہے۔ کرائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ تو جھولی برداروں سے میری گزارش ہے کہ جلد سے جلد جھولیاں پھرائیں۔ آپ تمامی سے گزارش ہے کہ کوئی شخص جو ہے محروم نہ رہے بلکہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اس میں حصہ لیں۔ ہر سال آپ حصہ لیتے ہیں، اس سال بھی آپ کو اس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا، فوری طور پر آپ اس میں حصہ لیتے رہیں اور جتنا ہو سکے آپ جتنا دیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، تو خرچہ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچہ کروں گا۔ تو ضرورت کے وقت خرچہ کرے گا، دین کی ضرورت پیش آ جائے یا پھر امت مسلمہ کو سنبھالنے کی بات آ جائے یا پھر دینی کام میں کوئی حصہ داری کی بات آ جائے تو حصہ لے گا۔ تو تو نے دین کے خاطر قربانیاں پیش کی ہے، تیری اس قربانیوں کو صدقہ میں اس طریقے سے دوں گا کہ جب تیری ضرورت ہوگی تو میں تجھ پر خرچہ کروں گا۔ بلند آواز سے بولیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو بات چل رہی تھی کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہم رتبہ عطا فرمایا۔ اہل بیت کون ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک موقع پر ازواج مطہرات موجود تھے، حضور علیہ السلام کی
جو بیویاں تھیں وہ تمام موجود تھے، امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں، ان کے سامنے آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسنین کریمین ان تمام کو بلایا اور اپنی چادر یوں پھیلائی اور اس میں تمام کو شامل کر لیا اور پھر فرمایا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ بلند آواز سے بولے، سرکار فرماتے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہذا پروردگار تو ان سے محبت فرما، اور پھر جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ بلند آواز سے بولے، ہماری تو میراث رہی ہے کہ ہم نہ صحابہ کی عظمت پر کوئی آنچ آنے دیں گے اور نہ ہم اہل بیت کی عظمت پر کوئی آنچ آنے دیں گے۔ ہماری زندگی صحابہ کے دفاع میں گزرے گی، ہماری زندگی اہل بیت کے دفاع میں گزرے گی۔ کوئی بھی نہ ہنجار، کوئی بھی مسلمانوں کا دشمن نہ صحابی کو ٹارگٹ کرے اور نہ اہل بیت کو ٹارگٹ کرے۔ جو صحابی کو مانتا ہے وہ اہل بیت کو بھی مانتا ہے، لیکن جو لوگ اہل بیت کے ماننے کے دعوے دار ہیں وہ بہت سارے صحابہ کو طنز و تشنیع کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی ذات پر انگشت سنوائی کرے، الٹا سیدھا کچھ کہے، یہ حق حاصل ہی نہیں ہے، اور یہ حق ہمیں کسی نے دیا ہی نہیں ہے۔ ہم کہاں، وہ تو رسول اللہ کے آغوش میں پلے ہیں اور ان کی تربیت سے استفادہ کیا ہے، ہمیں وہ زمانہ ملا ہی نہیں، ہمیں تنقید کا اختیار ہی نہیں۔ ہماری دعائیں تو ان کے صدقے میں قبول ہوتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہے، ہمارا عمل قبول بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں ہم نے دعا میں ان کا وسیلہ لگا دیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دعائیں ٹالی نہیں جاتی، بلکہ ہماری دعائیں باب اجابت الہی سے قبول ہو جاتی، ٹکراتی ہیں اور قبول ہو جاتی۔ تو ہمارے لیے یہ چیز باعث فخر ہے، سرمایہ حیات ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ میں موضوع اٹھانے والا تھا واقعات کربلا کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 ہجری کو حج فرض ہوا اور 10ویں کو سرکار دو عالم 10ویں ہجری کو آئندہ سال 9 کے بعد آئندہ سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے ارادے سے مدینہ شریف سے مکے تشریف لائے۔ اس وقت 1,40,000 صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ کتنے تھے؟ 1,40,000 مکے سے نکالے گئے تھے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے قسم پرسی کے عالم میں مکہ چھوڑا تھا، بڑے بے چین تھے، تڑپتے تھے کہ پھر کب مدینہ مکے آنے کی تمنا تو تھی لیکن آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مشرکوں نے راستے تنگ کر رکھے تھے، پریشان کرتے، زد و کوب کرتے، مارتے پیٹتے، بہت پریشان کیا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے عالی شان کے ساتھ سرکار مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور پھر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ آج ان کے ساتھ 1,40,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ بڑی انجمن تھی صحابہ کی، اور سرکار علیہ السلام نے اپنی حیات میں ایک حج فرمایا، اسی لیے ایک حج ہم پر فرض ہے، ایک حج فرمایا سرکار نے، ایک حج ہم پر فرض ہے۔ باقی اگر ہم حج کرنا چاہیں صاحب استطاعت تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک حج صاحب حیثیت پر، مالک نصاب پر ایک حج فرض ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ حج جو ہے سرکار علیہ السلام کی زندگی کا آخری حج تھا، ایک تھا وہ بھی آخری تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس حج میں خطبہ حجۃ الوداع جو مشہور ہے، سرکار کا وداعی خطبہ تھا وہ، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انسانیت کے معاملات پر بڑا زور دیا، اخلاق پر زور دیا، تعلیمات پر زور دیا، اپنے پیغامات پر زور دیا، اور اخلاق و محبت پر زور دیا، معاملات اور معمولات پر زور دیا کہ تمہیں کیسا رہنا چاہیے، یہ تمام چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اتنا وقت نہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو بتاؤں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دین مکمل ہوا، اور دین کے مکمل ہونے پر جو آیت کا نزول ہوا وہ یہ تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، اور ہم نے اپنی تمام تر نعمتیں تم پر تمام کی، اور آج دین اسلام مکمل ہوا۔
آج دین اسلام مکمل ہوا. اب یہ 10ویں ہجری کا معاملہ تھا. 10ویں کے بعد 11ویں ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ وسلم مرض الوصال میں آپ مبتلا ہوئے. کئی روز تک آپ بیماری کے عالم میں تھے، پھر بھی آپ مسجد نبوی تشریف لے آتے، نماز پڑھاتے، اور صحابہ کرام موقع سے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے آپ نے آخری خطبہ دیا. پھر اس کے بعد بیماری کے عالم میں آپ صحابہ کرام کو نصیحتیں فرماتے، وصیت فرماتے. اور یہاں تک حال یہ تھا کہ آخری ایام میں جب مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے اور بار بار غشی طاری ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے غشی کا حال یہ تھا کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے، غشی طاری ہوتی، رک جاتے، بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد پھر اٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر غشی طاری ہوتی، پھر بیٹھ جاتے. مصلی امام پر کسی طریقے سے ہمت باندھی اور سر میں اس وقت جو ہے آپ نے جو ہے وہ کپڑا باندھا ہوا تھا. سر اس قدر سخت درد تھا کہ کپڑا باندھا ہوا تھا تاکہ سر درد سے فاقہ ہو جائے. یہ عالم وصال کی بات کی جا رہی ہے جب حضور علیہ السلام مرض وصال میں تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو اس قدر سادگی کا اہتمام تھا ان کا. تمام کائنات کے آقا ہیں لیکن کس قدر کرب میں ہے، درد میں ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، شکوہ شکایت زبان پر نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے حال یہ ہوتا ہے کہ تیسری بار بھی غشی طاری ہوتی ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں. چوتھی بار آپ حکم دیتے ہیں جناب صدیق اکبر کو کہ اے صدیق اکبر تم جو ہے مسلمانوں کی امامت کرو، مسلمانوں کی امامت کرو. تو اللہ کے رسول کی اجازت سے آپ نے مسجد نبوی کا مصلی آپ نے سنبھالا. کل 17 وقت کی نماز جناب ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کی امامت فرمائی. بلند آواز سے بولیں. اب کچھ رہ ہی نہیں جاتا کہ جناب صدیق اکبر افضل ہے یا نہیں، کچھ رہ ہی نہیں جاتا اس میں. واضح ہو گیا کہ جو سب سے زیادہ حقدار تھا اللہ کے رسول نے اسے مصلی امامت تھما دیا کہ میرے جیتے جی میرے ظاہری حیات میں مصلی امامت کے حقدار اے صدیق اکبر تم ہو، لہذا علی موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، عشرہ مبشرہ موجود ہے. کسی نے بھی رسول اللہ کے اس فیصلے کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. تمام نے بسرو چشم رسول اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا کہ مسلمانوں کے امام اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے. آج جو بھوکتے ہیں کہ ایسا نہیں ویسا، یہ تو صدیق اکبر تو جبرن جو ہے ان کو خلافت دیا گیا، خلافت کے حقدار نہیں تھے. نعوذ باللہ. ایک سے ایک مروانی لوگ آئے ہیں، ایک سے ایک شیطانی لوگ آئے ہیں، ایک سے ایک عیار مکار بدماش لوگ آئے کہ جنہوں نے صحابہ کی شان میں تنقید شروع کر دی، اہل بیت کی شان میں تنقید شروع کر دی، تاکہ جب آپ تنقید کا راستہ جب کھول دیں گے تو آسانی کے ساتھ کسی پر اٹیک کرنا بڑا آسان ہوگا. یہ تک نہیں سوچتے کہ ہم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیے ہم کو، ادب کیا کہتا ہے، یہ تمام چیزیں نہیں سوچتے. بہرحال پھر اس طریقے سے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور پھر آپ نے حکم فرمایا. اور اس طریقے سے جو ہے 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں آپ وصال فرما گئے. مختلف روایتیں ہیں کہ 12 کو ہے کہ 9 کو ہے اس طریقے سے، لیکن تاریخ وصال ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 11 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. اس کے بعد صدیق اکبر مسلمانوں کے مشورے سے خلیفہ ہوئے. صدیق اکبر نے بھی اپنا زمانہ رسول اللہ کے طرز پر ہی، رسول اللہ نے جس طریقے سے ہدایت فرمائی تھی اسی نہج پر آپ نے جو اپنی زندگی کو گزارا ہے. صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی. پھر اس کے بعد جناب عثمان غنی کے دور میں فتنوں کا ظہور ہوا اور پھر مسلمانوں میں بے چینی اس طرح بھی بڑھنا شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد جناب عثمان غنی بھی شہید کر دیے گئے اور اس طریقے سے پھر جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا. پھر معاملات بڑھتے رہے، انشاءاللہ تفاصیل آپ سماعت کرتے رہیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت کو سمجھنے، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے اور ان کی سیرت سے جو ہمیں اچھی باتیں حاصل ہوتی ہیں ان تمام کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم الحرام کی خیرات عطا فرمائے اور عاشورے کے دن کی فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی
ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. ہر جمعہ کو عشاء کی نماز میں آپ آئیں, اجتماع ہوتا ہے انشاءاللہ. مزید جو آگے کی گفتگو ہوگی آپ اس میں سماعت کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سنت ادا فردا.